آؤ ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ آج ترجمہ و تفسیر کے سلسلے میں ہماری 10ویں کلاس ہے، تو سورۃ بقرہ کا یہ دوسرا رکوع ہے جس میں علامات منافقین موجود ہیں، یعنی کہ پہلی 5 آیات مومنین کے بارے میں تھی۔ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات مومنین کے بارے میں تھی، یعنی کہ ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ دوسری 2 آیات کفار کے بارے میں تھی، اور اب یہ پورا رکوع یعنی 13 آیات منافقوں کے بارے میں ہے۔ اللہ اس میں جلالت ہے، اللہ یستہزئ، یا آگے یعنی وہ استہزاء کرنا، مذاق کرنا یا استہزاء کرنا، کیونکہ اللہ کے بارے میں آ رہا ہے اس لیے استہزاء۔ استہزاء فرمانا، بہم بے ساتھ، بعد بھی یہ ساتھ کے معنوں میں آئے گا۔ ہم وہ ضمیر ہے، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ ہم نے پڑھی ہیں۔ ہی ہو ہما ہم یعنی جمع غائب کی یہ ہے، وہ سب یہ سارے واو اور یمدہم یا آیا، یعنی کہ ہے کہ جمع غائب کا صیغہ، یمد ڈھیل دینا، ڈھیل دینا۔ پھر ہم ضمیر متصل ہے ان سب کو یا وہ سب، فی معنی میں، طغیان سرکشی، طغیان کے معنی ہے سرکشی۔ پھر اس میں ضمیر ہے ان کی یا ان کا، وہ اپنی سرکشی، یعنی وہ سارے جمع کے صیغے میں آئیں گے۔ پھر یا وہ، یا ماہور، واؤ سب یا سارے، سرگرداں پھرنا، پریشان پھرنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ سرگرداں پھرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ استہزاء بھی اس طرح سے وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں
سرگردہ اپنی سرکشی میں مستغرق رہیں. اولئکا ذالکا ذالکا اولئکا وہ سب جمع کا صیغہ ہے غائب، جمع مذکر غائب. اولئکا اس میں اشارہ وہ سارے کے سارے الذین وہ جو اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ جو الذین اشتروا خرید و فروخت، خرید و فروخت دلالت گمراہی، بالباسات یا بدلے میں خدا ہدایت، پس ما جو رابحت تجارت، فائدہ دینا، با یہاں نافیہ ہے، نا رابحت فائدہ دینا، تجارتہم یہ پھر تا کی جگہ جیم یا کی بجائے تا ہے تو یہ بھی شروع میں آ گیا تو مضارع کا ہے. تجارتہم تجارت ان کی، ہم ان کی، فما بس نہ پھیلا دیا تجارت ان کی نے، اور نا ما نافیہ ہے، کانو یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع غائب، یعنی کہ وہ سب تھے. کیونکہ نہ آ گیا ہے وہ سب نہ تھے، ہدایت پانے والے، مہتدین ہدایت وصول کرنے والے، وہ سارے کے سارے ہدایت پانے والے نہ تھے. مثال ہم وہی اس میں ضمیر ہے ان کی، ان سب کی مثال. جمع کا صیغہ ہے کمثل جیسے، مثال کاف جیسے، مثال الذین اس میں موصولہ ہے جو، جیسے مثال ان کی، یہ جو جس نے ستو کا دنارا آگ جلائی، فلما پس لما فائدہ دیا، پس نہ فائدہ دیا، لما جب، پس لما ادات جب روشن ہو گیا، ماحول ارد گرد،
اردو میں بھی ہم ماحول ہی کہتے ہیں. ارد گرد ذہب اللہ لے گیا، ذہبا 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 ذہبو، یعنی کہ وہ ایک مرد، وہ ذہبا وہ لے گیا اللہ بے ساتھ نور یعنی روشنی، ہم ان کی، اور تارا کا ہم چھوڑا، ترک کرنا. تارا کا اردو میں بھی تارا کا ہی کہتے ہیں، چھوڑ دینا کسی کو، ہم انہیں یا ان کو، فی میں ظلمات اندھیرے لا نہیں، یبصرون وہ باشد دیکھنا، بشارت سے دیکھ سکتے، دیکھنا. سارے سب کے سارے وہ سب نہیں دیکھ سکتے. سم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، اندھے ہیں. پاس وہ سب یہ سارے لا یرجعون نہیں، یرجعون پلٹنے والے، رجوع کرنے والے. یعنی راجے رجوع سے وارون جمع کر گیا. تو اب سنیے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے معاملات میں ڈھیل دیتے ہیں، ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں، اور وہ اپنی سرکشی میں ہی سرگرداں پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، پس کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت ان کو، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. مثلہم مثال ان کی، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ہے، ان کی مثال اس کی ہے جس نے آگ کو جلایا، روشن کیا، اور ارد گرد اس کا روشن ہو گیا. تو لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو، اور پھر وہ اندھیروں میں رہ گئے. لا یبصرون، وہ اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ آگے فرمایا سم، وہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. فہم لا یرجعون، اور وہ پلٹنے والے نہیں ہیں. یعنی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی لو لگائی، روشنی ہوئی، قرآن کے نور کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، روشنی ہوئی، آپ کا ارد گرد روشن ہوا. کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی ہی سرکشی میں سرگرداں پھر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کام کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے انہی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کام رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کام نہیں ہے،
لیکن کام رکھنے کے بعد وہ بات کو نہیں سنتے، اس لیے ان کو سمن کہا۔ اور بات کرنے کی طاقت ہے، زبوں میں زبان رکھتے ہیں پھر بھی گونگے ہیں، یعنی کہ وہ اقرار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عمیٌ، اندھے ہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دین کو پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ یہ ساری باتیں کیوں ہیں کہ وہ استہزاء کرتے ہیں۔ تو مزید تشریح یوں ہی ہے کہ یہ آیات منافقوں کے بارے میں ہے، اور منافقین جو ہے ان کی باتیں، منافق کو پہچاننا نفق سے ہے۔ نفق کے من خندق، ایک سرا کھلا ہوتا ہے دوسرے سرے سے نکل جاتا ہے، ایک طرف سے ایمان کی حالت میں آتا ہے دوسری شمت سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے گرامر کے سلسلے میں ماضی کی بات ہو رہی تھی، تو ماضی کے 7 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شرطی، شرطی، تمنائی، ہم نے پڑھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو آج ہم فعل کسی کام کا کسی زمانے میں پایا جانا، یعنی کہ اس میں زمانہ پایا جائے، اور زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اگرچہ عربی میں 2 ہیں، ماضی اور مضارع، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہیں، تو پھر ماضی کی 7 اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی، ماضی شرطی، ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق، ماضی مطلق، ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی شرط کا نہ پایا جانا، جیسے نظارہ، کتابہ۔ ماضی قریب جو ہے یعنی کہ وہ ماضی تو ہے لیکن بالکل قریب کے زمانے میں، اور ماضی مطلق کے ساتھ قد لگانے سے یہ ماضی قریب بن جاتی ہے، جیسے ناظرہ سے قد ناظرہ کر دو، یعنی کہ اس نے ابھی دیکھا، قد کتابہ اس نے ابھی لکھا۔ اسی طرح ماضی بعید جو ہے وہ ماضی مطلق، وہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا مگر بہت عرصہ پہلے، تو ماضی مطلق کے ساتھ کانا لگانے سے، کانا لگایا، جیسے کانا لگائیں گے، ناظرہ بہت عرصے پہلے کام ہوا تھا۔ اور اسی طرح استمراری، ماضی استمراری گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا
تسلسل سے جاری ہونا، اس کے لیے یہ ہے کہ مضارع، یہاں ماضی کی بات ہو رہی تھی، ماضی مطلق کی، اب مضارع کے ساتھ کانا لگائیں گے، مضارع کے ساتھ، اور مضارع انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں جلدی، مضارع کے ساتھ کانا لگائیں گے. جیسے ناظر ینظر مضارع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ کان ینظر. تو اسی طرح آگے شکی، ماضی شکی، ایسا کام جو زمانہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا مگر اس میں شک پائی جائے. اور اسی طرح ماضی شرطی، اصل میں یہ چار زمانے جو ہیں یہی بار بار گردانوں میں بھی آئیں گے اور ترجمے بھی آئیں گے. دوسرے بہت کم ہیں، شاذ و نادر 1%، شرطی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی شرط لگائی جائے، کوئی شرط پائی جائے. تمنا، ایسا گزرا ہوا زمانہ جس میں کوئی تمنا ہو، میں پڑھتا تو وہ کر لیتا، اگر میں پڑھتا تو سب کو یاد ہو جاتا. تمنا اس طرح یہ ماضی مطلق، ماضی کی 7 اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی، ماضی شرطی، ماضی تمنائی. اس سے ہم جو ایک ایک لفظ گرامر پڑھتے ہیں یا قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. ایک حرف کے بارے میں 10 نیکیاں ہیں. اگر میں پڑھ رہا ہوں پڑھاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی کہ میں نیکیاں کما رہا ہوں، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ نیکیاں کما رہے ہیں سیکھتے ہوئے. سیکھنے کے بارے میں تو بہت سے درجات ہیں، صرف سننے میں 10 نیکیاں ہو رہی ہیں. اب ناظرہ یا کاتبہ یہ الفاظ قرآنی ہیں، ان کے ساتھ قد لگا تو قد بھی قرآن کے اندر موجود ہے، کانا لگا تو بھی ینظر ہے تو اس کے ساتھ کانا لگا، تو سب کے سب قرآنی حروف ہیں. اس لیے ان کو سننے میں ذرا کو توجہ کیا کیجیے تاکہ سننے کا صرف ثواب ہی نہ حاصل کرے بلکہ اس کی معلومات بھی حاصل کر سکے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.